اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی انسان کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس امت سے بڑے بڑے فتنوں کو زائل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبى للمخلصین اولئک مصابیح الدجى تتجلی عنہم کل فتنة ظلماء۔ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں، مخلصین کے لیے بشارت، مخلصین کے لیے سعادت مندی ہے۔ اولئک مصابیح الدجى، جنہیں اللہ نے اندھیروں کا چراغ بنایا، جنہیں اللہ نے تاریکیوں کا چراغ بنایا، اور جن کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو زائل اور ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے دکھاوے سے نہ امت مسلمہ پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، ہمارے دکھاوے سے نہ عام انسانوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، بلکہ اگر ہدایت پھیلے گی تو وہ ہمارے اخلاص سے پھیلے گی، ہدایت عام ہوگی وہ ہمارے اخلاص سے عام ہوگی، ہدایت پھیلے گی ہمارے اخلاص کی وجہ سے پھیلے گی، نہ کہ ہمارے دکھاوے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ آپ نے فرمایا جو اس امت کی مدد کی جاتی ہے، اس امت کی مدد اس امت کے غرباء کی وجہ سے، اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے، اور امت کے نیک اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، امت مسلمہ کی نمازوں کی وجہ سے، آگے آپ نے فرمایا اگر اس امت کی مدد کی جاتی ہے تو اس امت مسلمہ کے اخلاص کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ جب ہمارے اثرات اخلاص سے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ ہماری خود بخشش فرما دیتا ہے اور عام انسانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ہمارے اخلاص کی وجہ سے جب پوری امت مسلمہ مستفید ہوتی ہے تو ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے کارناموں کو، اپنے کردار کو کسی پر ظاہر اور آشکارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا احسان فراموش ہے، اور پھر ہم نے دکھا کر حاصل کیا کر لیا؟ وہ عمل جو ہمیں آخرت میں نجات دلاتا، ہماری نیتوں کے گڑبڑ ہونے سے ہم دنیا سے بھی محروم ہو گئے اور آخرت سے بھی محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی غریب کو 1 روپے دیا جائے، وہ اخلاص سے لبریز ہو، کسی بھی غریب کو کچھ دیا جائے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے، وہ اخلاص سے لبریز ہو، پڑھی جانے والی نماز وہ اخلاص سے لبریز ہو، دی جانے والی زکوٰۃ وہ اخلاص سے لبریز ہو، رکھا جانے والا روزہ وہ اخلاص سے لبریز ہو۔ اللہ کی قسم جب ہمارے اعمال اخلاص سے لبریز ہوں گے، اخلاص سے پر ہوں گے، تو ایک چھوٹا سا عمل بھی جس کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت بھی نہ ہوگی، اللہ کی قسم اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کون نا واقف ہے، جن کی کتاب ابو داؤد شریف، جو بڑے محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے ایک اور کشتی گزری، ان کو سفر کے دوران اس وقت چھینک آئی، جب سامنے سے آنے والے کشتی بالکل قریب تھی، جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور الحمدللہ کے الفاظ سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے، اس کے بعد چھینک والا آدمی اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے۔ چنانچہ
امام ابو داؤد علیہ رحمہ کو چھینک آئی، آپ نے چھینک پر الحمدللہ کہا۔ بغل والی کشتی سے جو آدمی گزر رہا تھا اس نے سن کر الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ کہا، لیکن جب حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت اللہ علیہ کو جواب دینا تھا تو کشتی گزر چکی تھی۔ آپ جواب دیتے تو اس تک آواز نہ پہنچتی۔ آپ کنارے پہنچے اور وہاں جا کر ایک کشتی کرائے پر لی اور 1 درہم اس کو دیا، اور کشتی سے واپس آئے اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے یرحمک اللہ کہا تھا اسے جواب میں یہدیکم اللہ کہا اور واپس آ گئے۔ آپ کے سینے میں اتنا درد، آپ کے سینے میں اتنی فکر کہ جو جواب الحمدللہ کا دے اس کے جواب پر یہدیکم اللہ کہنا چاہیے، میں اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اسی فکر اور تردد میں آپ کشتی کرائے پر لیتے ہیں اور جا کر جواب دیتے ہیں۔ لیکن آپ جواب دینے کے بعد جب واپس آتے ہیں اور رات کو جب سوتے ہیں تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد کو مبارکبادی ہو، ابو داؤد کو مبارکبادی دے دو کہ اس نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی۔ اللہ اکبر۔ محدثین تھے، محدثین کی جماعت اللہ کی رضا کے لیے یوں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے آج ان کا فیض جاری ہے۔ جب ان کی زندگی میں اخلاص تھا، آج برسہ برس گزرنے کے بعد ان کا فیض جاری اور ساری ہے، اور آج جب ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارا فیض وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا دیکھے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، جس کی وجہ سے ہمارے فیض، برکات و فیوض اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب جو ہونا چاہیے وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، بجائے دنیا کو دکھانے کے اپنے معاملات کو اللہ سے رکھیے، بجائے سیلفی اور فوٹو کھنچانے کے جب غریب کی مدد کرنی ہو تو ان کے گھروں میں راشن پہنچائیے، ان کے گھروں تک جائیے اور رات کی تاریکیوں میں جائیے، تاکہ تمہارے اور اللہ کے سوا اس راز کو بھی وہ بندہ بھی نہ جانے۔